جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے آخر میں جانے والا شخص کا حال یہ ہوگا، وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اور اسے جہنم کی لپٹیں جھلس رہی ہوں گی۔ بامشکل جو ہے کہ وہ جہنم سے نکل کر پھر جہنم کی طرف مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا کہ یا اللہ، تیری ذات بہت بابرکت ہے کہ جس نے مجھے اس جہنم سے نجات عطا کی۔ پھر وہ شخص درخت دکھایا جائے گا اس کو، وہ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرے گا کہ اللہ، مجھے اس درخت کے سائے میں پہنچا دیا جائے تاکہ میں اس کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں اور وہاں جا کر ٹھنڈا پانی اور میں سکون حاصل کروں۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ بارہا اس کو اس درخت کے نیچے پہنچا دیا جاتا ہے، وہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے، آرام کرتا ہے۔ پھر اس کو اور درخت دکھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی بے صبری طبیعت سے واقف ہونے کے باوجود پھر وہ بندہ جو ہے کہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے تاکہ میں ٹھنڈا پانی پی سکوں اور آرام کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی وہی پہلی والی بات کو دہراتے ہیں کہ تم نے دوبارہ سوال نہیں کرنا۔ اس درخت کے نیچے پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اس کو اس سے خوبصورت درخت بالکل جنت کے سامنے جو ہے کہ دکھایا جاتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرتا ہے کہ اللہ، مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا جائے۔ اس کو اس درخت کے قریب پہنچا دیا جاتا ہے جو بالکل جنت کے سامنے ہے۔ اب جنت کے سامنے پہنچنے کے بعد جنت والوں کی آواز کو سن کر اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرتا ہے کہ اللہ، مجھے جنت میں داخل فرما دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، تیرا سوال کرنا کب بند ہوگا کہ میں دنیا سے دگنی جنت عطا نہ کر دوں؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اللہ، آپ بھی مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ راوی اس بات کو کہہ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے۔ جن سے آپ خطاب فرما رہے تھے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے مسکرانے کی وجہ نہیں پوچھی، تو سامنے والوں نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجئے۔ فرمایا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے یہ مکالمہ کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی بھی مسکرائے کہ جس کی وجہ سے میں بھی مسکرایا۔ تو بارہا اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ میرے بندے، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ جو بات میں کر رہا ہوں میں اس کو پورا کرنے پر بھی قادر ہوں۔ تو اس روایت میں کچھ اضافہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب بندہ جو ہے کہ جنت میں داخل ہوگا اور اپنے محل میں داخل ہوگا تو وہاں اسے دو بیویاں حور نظر آئیں اور خوش ہو جائے گا دیکھ کر، اور وہ حور بھی اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گی کہ اللہ کی ذات کتنی بابرکت ہے کہ جس نے تجھ کو ہمارے لیے پیدا کیا اور ہم کو تیرے لیے پیدا کیا۔ اس کے بعد جو لوگ جنتی ہیں وہ جنت میں، اور جو جہنمی ہیں جہنم میں۔
جن کا جہنم سے نکلنا مقدر ہوگا وہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے، اس مینڈے کو اس دیوار کے اوپر بٹھایا جائے گا۔ پھر جہنمیوں سے اور جنتیوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ بتائیں گے کہ یہ موت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا، اور جہنمیوں تم نے بھی اب ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا۔ پھر اس مینڈے کو سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے گا کہ آج موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ تو یہ ہے میرا بھائی مسلمان کی منزل، جسے جنت کہا جاتا ہے۔ اس جنت کے طلب میں رہنا چاہیے انسان کو، جنت والے اعمال کرنے چاہیے، اور جو جنت کا مالک ہے اسے بھی خوش کرنا چاہیے۔ جہنم تو کافروں کے لیے بنائی گئی، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جا بھی چکے تو ان کو ایک نہ ایک دن ایمان کی بدولت جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جہنم تو یہ کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہے، ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔